اور ان پر خانقاہی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ علم شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کی روشنی ان کو ملی ہے۔ عمر سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سرکار سراج الاولیاء علامہ سید محمد سراج علی شمس الضحیٰ شمس گورکھپوری علیہ رحمۃ و رضوان کی زیارت نہیں کی ہوئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے مقربین کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ ہر عاشق کی روحانیت سے وہ اپنی پہچان کروا لیتے ہیں۔ یہ ان کی نوازش اور مہربانی کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ گندے لوگوں کو اور جیسے ناکارے لوگوں کو کہاں یہ سعادت، جب وہ چاہتے ہیں تو یہ سعادت مل جاتی ہے اور اس کا کوئی وقت نہیں متعین ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا۔ وقت کا سردار ڈاکوؤں کا اپنے کام سے جب فارغ ہوتا ہے، اس کے نصیبے کی معراج ہوتی ہے تو انہیں سرکار بغداد مل جاتے ہیں اور وہ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ولایت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ حضرت شیخ جمیل الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، انہیں بھی جب سعادت نصیب ملی تو سلسلے قادریہ کے عظیم بزرگوں میں ان کا شمار ہوا۔ سلسلے عالیہ کاکیسیہ ابو بکر خواریہ کے بانی حضرت ابو بکر خوار، حضرت ابو وفا کاکیس اور حضرت عبد الواحد بن زید، یہ سب بزرگان دین اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے مقدار مشہور تھے، لیکن جب زندگی نے پلٹا انہیں دیا تو اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کاملین کے زمرے میں شمار ہونے لگے۔ آج سلسلے چشتیہ میں حضرت حذیفہ، حضرت عبد الواحد کا نام لیا جاتا ہے، قادریہ میں حضرت جمیل الدین کا نام لیا جاتا ہے، ابو بکر خواریہ میں حضرت ابو بکر خوار رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہوا کہ رب کی رحمت ان پر برسی اور یہ سب مقربین میں شمار کیے گئے۔ لائی کی مبارکباد ہے جناب مشتاق شمسی نوری کے شاہزادے، جن کو کئی سال کے بعد میں محفل میلاد شریف کا انتظام کرنے کا موقع ملا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے برابر تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ اپنے والد بزرگوار کہ تمام مشن کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے فکر، ان کے سوچ کو ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ذہن سے یہ بات سوچ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے باپ کے بیٹے ہیں اور ہونہار بیٹے ہیں، ہم اس کام کو پامال یا نمٹنے نہیں دیں گے۔ حضرات، بہت کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا پاکیزہ بیان بھلے ہی مختصر وقت میں ہو، گھر کی کہانی گھر کی زبانی ہو جائے۔ درود شریف سنائیں، عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا قریبنا نبی وعلی آلہ محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حب آل نبی میرے سینے میں ہے، 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 میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب آل نبی میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور مدینہ شریف کے تعلق سے حیات صاحب واضح اپنے کلام میں فرماتے ہیں، ادھر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، ادھر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے،
جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ادھر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، ادھر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، ادھر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور سارے بدبو میں خطرناک بدبو اگر کچھ ہے تو اس بدبو کو کفر کہتے ہیں، اور کفر اس کو کہتے ہیں جو کافر کے سینے میں، اور کافر اس کو کہتے ہیں جو بھٹکا ہوا پھرا ہوا دربار رسول سے پھرا ہوا۔ تو شیخ دیکھا اور ہم کو دعا دے سکتے کہ نار دوزخ میں بھی ایسی بدبو نہیں، نار دوزخ میں بھی ایسی بدبو نہیں، نار دوزخ میں بھی ایسی بدبو نہیں، جیسی بدبو آدمی کے سینے میں ہے۔ بے شک بے شک ایسی بدبو، بے شک۔ بچہ آپ دیکھ لیجیے، تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے ان کے مولویوں کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ آپ لوگ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگ رسول سے محبت کرتے ہیں جس کے بنیاد پر محفل کرتے ہیں۔ دیکھو ایک بات میں کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، یہ جو کام آپ نے کیا ہے، میں علی جناب مزمل خان صاحب کی در دولت پر اس بات کو بیان کر چکا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں علی جناب کرم ورما مشتاق بھائی کے صاحبزادے امتیاز صاحب کی در دولت پر کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ شریف میں اپنے خادم، اپنے غلام، ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کو ایک مکان ملا، وہ مکان بھی صحابی کا تھا، صحابی کا نام حضرت عامر انصاری تھا۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے یہ جو کام ہم اور آپ کر رہے ہیں نا، یہی کام صحابی کر رہے تھے، صحابہ لوگ کر رہے تھے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر کے عورتوں کے سامنے، اپنے بزرگوں اور جوانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے۔ اور اس واقعہ کو شیخ دلائل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جامع التنویر میں بھی لکھا۔ آپ تعریف کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے اپنے پاس بلایا، اور بلایا تو کیا 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 سب تو نہیں سن پاؤ گے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ آل رسول کی زبانی سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک کی تعریف کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، حور بڑھ کر کے شکل ناز پہ وارے گے سو، حور بڑھ کر کے شکل ناز پہ وارے گے سو، اور کبھی پائے ناز کی تعریف کر رہے تھے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں کی تعریف کر رہے تھے، جس کے بارے میں اسی عقیدے کو لے کر کے امام اہل سنت نے 100 سال پہلے فرمایا تھا کہ کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، اور مبارک ہاتھ کی تعریف کر رہے تھے، انگلیوں کی تعریف کر رہے تھے، ہاتھ جس طرف اٹھا غنی کر دیا موج بہر سماعت پہ لاکھوں سلام، اور انگلیاں ہیں فیض پہ ٹوٹے ہیں کاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت کا تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کی تعریف کر رہے تھے، دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام، پیارے پیارے لب کی تعریف کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان کی مقدس صاحبزادی کی تعریف کر رہے تھے،
خون خیر رسول سے ہے جن کا غمید، ان کی نورانی دینت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی دینت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے تو نبی کے ہر عادت و اقدار کی تعریف کر رہے تھے اور اسی رنگ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ تب آج ان کا نام لینے سے پہلے حضرت کہا جاتا ہے اور نام ختم ہونے کے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کر رہے تھے جس کام کو دیکھ کر کے سرکار اقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عامر جو کام تم کر رہے ہو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، اور اسی کام کو اگر اور کوئی کرے تو جیسی رحمت تم پر برس رہی ہے ویسی رحمت ان پر برسے گی، اور تمہارے بعد اور ان کے بعد کے بعد اگر یہ کام لوگ کرتے رہیں گے تو جیسی رحمت تم پر برس رہی ہے ویسی رحمت تم پر برسے گی۔ ہماری زبان اس وقت ضرور ہے عقیدہ صحابہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ آج مشتاق بھائی کے شاہزادے میلاد شریف کرنے کے بعد ہم صرف ایک فائدے کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، آج سوموار کی رات ہم کو غالباً مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں اور تمام آئمہ فقہ کا یہ اقوال موجود ہے کہ سوموار اور جمعہ اور جمعرات کے دن روحیں جو انتقال کر چکی ہیں وہ اپنے اپنے ورثہ کے گھروں میں پہنچتی ہیں اور وہ جھانکتی ہے کہ میرے بچوں نے، میرے پوتوں نے، میری عورتوں نے میرے تمام جائیداد میں سے میرے لیے کیا خرچہ کیا ہے۔ یقیناً اس حدیث شریف کی روشنی میں، اقوال صالحین کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ عالی جناب مشتاق صاحب آئے ہوئے اپنے بچے کی اس کارنامے کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو مسکرا کر کے دعائیں دے کر کے جائیں گے۔ سرکار کا اعلان ہے کہ وہ روحیں خوش ہو کر کے دعائیں دے کر کے جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میلاد شریف اور آل رسول کی برکت سے یہ انعام آج ان کو مل گیا ہے کہ آج اپنے باپ حضور کو یہ خوشیاں عنایت کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ محبت کے بنیاد پر ہم نے اور آپ نے کیا ہے۔ محبت رسول کے بنیاد پر آل رسول کے منقبت پڑھے جاتے ہیں، محبت رسول کی بنیاد پر خدا کی تعریف اور رسول کی تعریف ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے محبت اور ہمارے نظریے کی بات ہے، لیکن وہ لوگ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید کے اندر محبت میں چور ہو کر کے، کفر میں مخمور ہو کر کے جناب تذکرۃ الرشید کے مصنف خلیل احمد امبیڈکری نے رشید احمد گنگوہی کے بات کو دہراتے ہوئے لکھا تھا کہ کرشن اور کنہیا اچھے لوگ تھے، گویا تمام جاتیوں کے سردار اور دیوتاؤں کے محبت میں مشغول ہو کر کے ان کی تعریف کرنے لگا تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے محروم کر دیے گئے، کافر کر دیے گئے، اور ان کا کفر مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء اور مشائخ کے ذریعہ ثابت ہو کر کے حسام الحرمین جیسی کتاب کی صورت میں آ چکی ہے، جس کو امام اہل سنت نے چھپوا کر کے قوم تک پہنچا دیا۔ تو ہم لوگ کو نبی کی محبت میں ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کے کفر کی بدبو ہے۔ نار دوزخ میں بھی ایسی بدبو نہیں، نار دوزخ میں بھی ایسی بدبو نہیں، جیسی بدبو وہابی کے سینے میں ہے۔ بات کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، بھیا ہم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، کہتے وہی ہے جو ان کے پیشوا نے لکھا اسی کو ہم نے دہرایا ہے۔ اور اس کو بڑے بڑے اکابر نے قرآن شریف اور حدیث شریف کی روشنی میں جان کر کے پرکھ کر کے علماء سے تصدیق کروا کر کے انہیں کافی لکھا ہے۔ تو وہ کرشن کی کنہیا کی محبت والے تھے، اس لیے ان کی تعریف لکھ گئے۔ الحمدللہ غوث الثقلین نبی والے تھے، نبی کی تعریف لکھ کر کے چلے گئے۔ امام احمد رضا خان نبی والے تھے، نبی کی تعریف لکھ کر کے اپنے مزار میں آرام کر رہے ہیں۔ سرکار سیدنا مولانا چراغ علی قریشی گورکھپوری علیہ رحمت و رضوان ایسے دور میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی کہ وہابیت پنپ چکی تھی، دیوبندیت کے کانٹے نکل چکے تھے۔ گورکھپور اور اطراف گورکھپور کے سنی مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک قائد اور پیشوا کی ضرورت آ چکی تھی۔ رب کریم نے کسی اور چراغ کو نہیں بلکہ باب العلم علی مرتضیٰ کے گھر کے چراغ کو روشن کر دیا تھا، اور اس روشنی سے لوگوں کی ایمان محفوظ ہو گئے۔ چلیے کوئی بات نہیں، مائک سے